الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت سورۃ الملک کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. کوشش ہوگی میری کہ اس کا ایک حصہ سورہ ملک کا جو ایک رکوع پر مشتمل ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر سکوں. قرآن کریم کی یہ عظمت اور شان والی صورت تقریباً اکثر لوگوں کو، بوڑھوں کو یاد بھی ہوتی ہے، خواتین کو بھی یاد ہوتی ہے، اور اس صورت کے فضائل اور اس کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں. میں مختصر سی گفتگو کروں گا، آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے. یہ سورت مکی سورت ہے، بعض کے نزدیک مکی ہے اور اکثر تقریباً اس کو مدنی بھی اس کو قرار دیتے ہیں. بہرحال یہ مکی سورت ہے. اس سے پہلے سورت اس کا نام تھا سورۃ التحریم. پہلی سورت اور اس سورت کا ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی سورت میں ترغیب دلائی تھی انفاق کی، کہ لوگوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. اس سورت میں بتلایا جا رہا ہے کہ مال خرچ کرو، برکتیں میں عطا کروں گا. سورۃ الملک کا دعویٰ ہی یہ ہے، نفی شرک فی البرکات، کہ لوگوں برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے اور اس کے ساتھ برکتیں دینے میں کوئی شریک نہیں ہے. اور یہی لفظ ہے، آغاز بھی اسی سے کیا ہے سورہ ملک کا.
اس سورت کی فضیلت اور عظمت یہ ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ اس کی فضیلت میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، اور پھر نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب۔ وہ حدیث یہ ہے، ہی المانعۃ ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر۔ یہ سورت المانعہ، عذاب سے بچانے والی ہے، عذاب کو روکنے والی ہے، عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر، اور یہ سورت عذاب قبر سے بھی نجات دلانے والی ہے۔ دوسری فضیلت اس سورت کی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ان سورۃ کتاب اللہ ما ہی الا 30 آیۃ شفاعت لرجل حتی اخرجته من النار وادخلته الجنہ وہی سورۃ الملک۔ فرمایا اللہ کی کتاب کی ایک سورت ہے جو 30 آیتوں سے زائد نہیں ہے۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 30 آیتیں ہیں اس کی، اور یہ ایسی سورت ہے شفاعت لرجل، جو شفاعت کرے گی اپنے پڑھنے والے کے لیے، یہاں تک کہ اسے آگ سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گی۔ اور وہ 30 آیتوں والی سورت کون سی ہے؟ فرمایا وہی سورۃ الملک، وہ سورۃ الملک ہے۔ کتنی فضیلت ہوئی۔ اور تیسری حدیث یہ بھی امام ترمذی نے نقل کی ہے، تیسری حدیث اس کی فضیلت کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہیں سویا کرتے تھے حتی یقرأ سورت الف لام میم تنزیل وتبارک الذی بیدہ الملک، کہ جب تک آپ یہ 2 سورتیں نہ پڑھ لیتے، پہلی سورت الف لام میم تنزیل یعنی سورت سجدہ، کون سا؟ سورت سجدہ کی تلاوت نہ کر لیتے، اس وقت تک سوتے نہیں تھے۔ اور دوسری تبارک الذی بیدہ الملک، جب تک کہ سورہ ملک کی تلاوت نہ کر لیتے آپ رات کو سویا نہیں کرتے تھے۔ اور دونوں صورتوں میں عجیب بات یہ ہے، اس میں شرک فعلی کا رد ہے اور سورت سجدہ میں شرک اعتقادی کا رد ہے۔ یعنی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو شرکی ان دونوں قسموں کو رد کر کے سوتے تھے تاکہ موت بھی آئے تو رب کی توحید پر آئے۔ یہ شان اور عظمت والی صورت ہے۔ پڑھنے لگاؤں ذرا غور کیجئے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی، برکتوں والی ہے وہ ذات، تبارک الذی باب تفاعل سے ذکر کیا یعنی مبالغہ ہے، برکتیں صرف وہی ڈالتا ہے، شان والا عظمت والا وہی ہے۔ تبارک الذی، برکتوں والی ہے وہ ذات، الذی بیدہ الملک، کہ جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں الملک، ساری سلطنت و بادشاہت ہے۔ ان لفظوں پہ تو غور کرو،
اور آپ کو یہ بھی ایک بات بتاؤں، یہ یاد رکھنا کہ قرآن کریم کی ہر آیت اللہ کا کلام ہے، ہر سورت اللہ کا کلام ہے اور ایک شان ہے، لیکن جن صورتوں میں اللہ کی توحید خاص کر بیان ہو اس صورت کی فضیلت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جس آیت میں توحید کا بیان ہو اس کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ توحید ہے تو عظمت دیکھ لو، آیت الکرسی نری توحید ہے تو عظمت دیکھ لو، سورہ اخلاص میں اللہ کی توحید ہے تو اس کی عظمت اور شان دیکھ لو۔ اور ایک دوسرا نکتہ آپ کو دے جاؤں کہ اذکار جتنی بھی دعائیں ہیں، چاہے سونے کی ہیں، چاہے جاگنے کی ہے، چاہے کھانا کھانے کی ہے، کھانے کے بعد کی ہیں، جتنی بھی دعائیں آپ دیکھ لیں ہر دعا توحید ہے۔ اکثر افسوس ہم لوگ وہ پڑھتے تو ہیں لیکن غور نہیں کرتے کہ ان دعاؤں میں کتنی توحید ہے۔ سوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یہی تو توحید ہے۔ اللہ مرتا بھی تیرے نام پر ہوں اور زندہ بھی تیرے نام پر ہوں، کیا کمال نہیں ہے؟ اور جب صبح جاگتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام صفات کارسازی، تمام حمد اس ذات کے لیے ہیں، اما احیانا بعدما اماتنا، جس نے ہمیں زندہ کیا ہمیں مار دینے کے بعد، یعنی نیند بھی موت کی ایک قسم ہے، پھر ہمیں زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ رب کی ساری دیکھو دعائیں، مسنون دعائیں پیغمبر نے بتلائیں، یہ توحید ہے۔ درد کی دعا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جسم کے کسی حصے میں درد ہو، کبھی سر میں گھٹنے میں ہوتا ہے، آپ کو بھی صحیح حدیث بخاری اور مسلم کی سنا دیتا ہوں، اپنا وظیفہ بنا لو۔ فرمایا کیا؟ جب کسی جگہ درد اور تکلیف ہو، ہاتھ رکھ لو اس جگہ پہ اور کہہ دو 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 3 دفعہ بسم اللہ کہہ دو اور 7 مرتبہ یہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ ان لفظوں پہ غور، اللہ اکبر، ان کلمات میں بھی توحید ہے۔ فرمائے 7 دفعہ یہ کلمات پڑھ لو، انشاءاللہ تکلیف اور درد ختم ہو جائے گا۔ لوگ دم تو کرتے ہیں پھر بھی شرک سمجھتے ہیں۔ دم بھی انہی آیات کا ہے جس میں کیا ہے؟ رب کی توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں دینے والی ہے وہ ذات، برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت و سلطنت ہے۔ تو ہری پور والو کبھی غور کیا ہے؟ تبارک الذی، یہی تو پڑھتے ہو، کہتے بھی ہو کہ برکتیں دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور یہ دعویٰ قرآن میں بار بار دہرایا گیا، لیکن پھر بھی آج کا سادہ اور بھولا انسان مسلمان کبھی کہتا ہے حضرت کے تھوک میں برکت ہے، کبھی کہتا ہے آپ یہاں قدم رکھیں برکت ہو جائے، کبھی قبر کی مٹی میں برکت سمجھتا ہے، کبھی قبر کے اوپر رکھے ہوئے تیل میں برکتیں سمجھتا ہے، کبھی قبر کے اوپر پڑی ہوئی نمک چاٹ لیتا ہے، کہتا ہے اس میں برکت ہے، کبھی قبر کے پاس پڑے ہوئے تالاب کے پانی میں برکتیں
समझता है, वहाँ के मटके में पानी जो रखा हुआ है उसमें बरकतें समझता है, कभी किसी के कदमों में हाथ में बरकतें समझता है। ये सारा कुछ इसलिए कि रब के कुरान से नावाकिफ है। अगर कुरान समझा होता तो फिर कभी ये ना कहता, बल्कि यही अकीदा रखता कि हर चीज में खैर और बरकतें डालने वाला कौन है? अल्लाह है। जरा सुनिए, फिर मैं कुरान पढ़ने लगा हूं। फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बरकतों वाली है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फुरक़ान नाजिल किया ताकि वो जहान वालों के लिए नज़ीर बन जाए। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाई बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व कमरम मुनीरा। तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलालि वल इकराम फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। नमाज में भी पढ़ते हो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारा कसमु का। अल्लाह बाबरकत नाम तो तेरा ही है। ये सारा कुछ पढ़ता है तो फिर मान जा कि खैर और बरकतें देने वाला कौन है? अल्लाह है। ये अकीदा समझ लीजिए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। जब आप अत्तहियात बैठते हो, दुरूद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन। क्या माना है? अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन। ए अल्लाह मुहम्मद अरबी पे बरकतें नाजिल कर। जब दुरूद में ये पढ़ता है, मान जा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बरकतें देने वाला कौन है? अल्लाह है। कितनी साफ बात है। तुम माल लगाओ क्योंकि बरकतें देने वाला कौन है? किसान गंदम काट काट के फिर जब गंदम की ढेर लगाता है तो कभी कभी तो इंजीर की टहनी ला के ऊपर सर में रख देता है। मैंने कहा ये क्यों? कहते हैं जी इसमें इसके जरिए गंदम में बरकत होती है। अच्छा, कई उसमें ऐसा करते हैं, गंदम ढेर करते हैं तो जिससे काटते हैं, जिसको हमारे यहाँ दराटी कहते हैं, वो उसके बिल्कुल उस ढेर के सर पे लगा देते हैं। क्यों? बरकत होती है। कई और हरबे करते हैं ताकि बरकत हो। अल्लाह ने फरमाया ना मेरा बंदा, जमीन में मैंने बरकत डाली, उसने तेरे एक दाने से हजारों दाने पैदा कर दिए। पानी में मैंने बरकत डाली, वो बरसा, तुझे एक दाने के बदले में 700 दाने दिए। ये बरकतें गैर के बारे में अकीदा ना रखा। जो जमीन की तारीकी से एक दाने के बदले 700 देने वाला है, तो क्या वो तेरे गंदम के ढेर में बरकत नहीं डाल सकता? अब ढेर पड़ गया तेरे सामने तो कोई और बरकतें डालेगा? नहीं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु। बरकतों वाली है वो जात जिसके दस्ते कुदरत में, जिसके हाथ में अल मुल्कु बादशाहत। ये दलील है कि बरकतें उसके हाथ में हैं। दलील क्या है? इसलिए बियदिहिल मुल्कु, सारी सुल्तनत उसी के हाथ में है तो बरकत भी उसी के हाथ में है। अल मुल्कु, सुल्तनत किसके हाथ में है? बादशाहत किसके हाथ में है? जब वो चाहे दे देता है, जब वो चाहे छीन लेता है। ऐसा है कि नहीं?
بیدہل ملک، اور قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ میرا پیغمبر اعلان کر دے اللہم مالک الملک، اے ساری سلطنت کے مالک و بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری خیر اور برکت اللہ کس کے ہاتھ میں؟ تیرے ہی ہاتھ میں۔ ادھر فرمایا بیدہ الملک، ادھر ملک کو پہلے ذکر کیا اور برکت کو آخر میں ذکر کر دیا۔ بیدک الخیر، ادھر فرمایا بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں سلطنت۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے دنیا میں تو بادشاہت کئی لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی آج میرے ہاتھ میں ہے، کل فلاں کے ہاتھ میں، تو ساتھ اشارہ کر دیا اللہ کے ہاتھ میں ملک ایسا نہیں جیسے لوگوں کے ہاتھ میں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ کیسا ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس میں اشارہ کر دیا دنیا کی بادشاہتیں لوگوں کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اگر انہی کے ہاتھ میں ہوتی تو ان کے ہاتھ سے کبھی جاتی، اور رب کے ہاتھ میں ایسے ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، تھی بھی اسی کے ہاتھ میں، ہے بھی اسی کے ہاتھ میں، اور رہے گی بھی اسی کے ہاتھ میں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا الموت والحیات، موت اور زندگی کو۔ موت اور زندگی کا خالق کون ہے؟ اور پہلے موت ذکر کی اور زندگی بعد میں ذکر کر دی، یعنی آپ کے دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ زندگی سے زیادہ یقینی چیز کیا چیز ہے؟ جو زندہ ہوا ہے اس پہ موت آئے گی۔ الحیات الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، یعنی آپ کو بتلا دیا کہ موت و حیات یہ کسی کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں کس کی پیدا کردہ ہیں؟ خالقہ سے اشارہ کر دیا کہ موت بھی میری مخلوق ہے اور حیات بھی میری۔ تو پھر آپ سے پوچھ سکتا ہوں جب موت رب کی مخلوق ہے اور مخلوق پر موت آئے گی تو قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی کیا آ جائے گی؟ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک چتکبر مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، سارے انسانوں سے کہا جائے گا جانتے ہو کیا ہے؟ کہیں گے اللہ کیا ہے؟ جانتے ہیں یہ تو موت ہے، ہر ایک نے چکھی ہے۔ فرمایا سن لو آج کے دن موت پر بھی موت آ رہی ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور ذبح کرنے کے بعد فرمایا جنتیوں نہ اب تمہارے لیے موت ہے، جہنمیوں نہ اب تمہارے لیے موت ہے۔ خلق الموت والحیات، جب موت و حیات رب کی مخلوق ہے تو یہ کسی اور کے اختیار میں، نہ میری زندگی میرے اختیار میں، نہ میری موت میرے اختیار میں۔ لوگ مجھے مارنا چاہیں لیکن موت کا مالک ہی موت نہ دینا چاہے تو کوئی دے سکتا، اور لوگ مجھے زندہ رکھنا چاہیں لیکن زندگی کا مالک ہی میری زندگی چھیننا چاہے تو کوئی میری زندگی بچا نہیں سکتا۔ خلق الموت والحیات،
اے میرے ربا موت و زندگی پیدا کس لیے کی ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ جان لے، آزما لے، تمہارا امتحان کر لے کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے، تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ اس لفظ پہ غور کیے، موت و حیات کا فلسفہ یہ ہے تاکہ اچھے عمل والے کو اس کی جزا ملے اور برے عمل والے کو اس کی۔ تو اگر موت و حیات نہ ہوتی تو پھر نیکی اور بدی کا فلسفہ ہی ختم ہو جاتا۔ فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور پھر میرے شہر والو کبھی غور کیا ہے، ساتھ میں یہ بھی فرمایا تاکہ رب جانچ لے، امتحان لے لے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرنے والا ہے۔ اکثر و عمل نہیں کہا کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرنے والا ہے۔ اس فلسفے کو بھی تو سمجھو، احسن و عملہ کہا، اکثر و عملہ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ قیامت کے دن کیا کیے جائیں گے؟ تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، اور تعداد میں چیز بڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا ایک بندہ کہے کہ جی فلاں کی 150 سال عمر تھی اور 100 سال تو اس نے نمازیں پڑھی ہیں، تو یہ تو کئی صحابہ کرام بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 2 سال نمازیں پڑھی اور فوت ہو گئے، تو تعداد میں تو یہ ان سے کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا، لیکن ان کی ایک نماز اور اس قیامت تک پڑھنے والے سارے انسانوں کی کھربوں نمازیں تولا جائے تو صحابی کی ایک نماز سب پہ کیا ہو جائے گی؟ اس لیے کہ وہ حسن کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ تو فرمائے احسن عملا، تاکہ اللہ جانچے کون تم میں سے احسن عمل کرنے والا ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں اکثر نہیں کا، احسن کا، تو آپ ہی بتلائیں کہ احسن عمل کیا ہے۔ اکثر کو تو چھوڑو، چلو احسن کا ہی پتہ لگ جائے کہ احسن و عملہ، اچھے عمل والا۔ تو یہ اچھا عمل کیا ہے؟ اچھا عمل وہ ہے جس میں 2 باتیں ہوں۔ کتنی؟ 2 باتیں ہوں۔ پہلی بات ما کان للہ، کہ ہو تو کس کی خاطر ہو؟ اللہ ہی کے لیے ہو، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ کہ ہو تو پیغمبر کے طریقے پر ہو۔ یہ عمل احسن ہے۔ بس جا کے تولو، سب کھوٹے کھرے کا پتہ چل جائے گا۔ کبھی کبھی عمل بندہ کرتا خالص اللہ کے لیے، لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہوتا، تب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی بندہ کرتا بالکل سنت کے مطابق عمل ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتا، تب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ 2 شرطیں ہیں، کتنی؟ اور وہ کیا؟ پہلی شرط للہ، اللہ ہی کے لیے ہو۔ دوسری شرط یہ کہ پیغمبر کے طریقے دین کے مطابق ہو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہی زبردست ہے، الغفور بخشنے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو طباقا، اوپر نیچے، طبقہ در طبقہ، طباقا اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کی پیدائش تخلیق میں کوئی عیب نہیں پائے گا، کوئی نقص نہیں پائے گا، کوئی بے ضابطگی اور عدم تناسب نہیں پائے گا۔ لاکھوں سال گزر چکے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ستاروں کی تعداد کچھ کم ہونی چاہیے تھی۔
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی زیادہ ہونی چاہیے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی ایسے ہونی چاہیے۔ جو چیز پیدا کی ہے عقل سلیم والا کسی بھی دور میں سوچے گا تو کہے گا اللہ جیسے پیدا کی ہے یہی مناسب ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناک کو ہونٹوں کے قریب کیوں لگا دیا؟ سوال کرنے والا کر سکتا ہے، لیکن یہ سوال تو وہ کرے گا، یہ نہیں وجہ بتلا سکے گا کہ ناک ادھر ہونا چاہیے تھا، وجہ دلیل نہیں بتا سکے گا۔ دنیا کے جتنے عقل مند اور دانا اکٹھے کر دی جائیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کان اس جگہ کے بجائے ادھر ہونا چاہیے۔ ایک انگریز سائنسدان نے بڑی جستجو کی کہ چلو میں کوشش کرتا ہوں، اس نے انسانی اس شکل پہ اپنا فلسفہ جھاڑا کہ جی یہ ناک ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، کان ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا مضمون چھاپا تو اس کے اپنے ہی اس پہ اتنے برس پڑے کہ اگر ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا جدھر ہونا چاہیے تھا اس کی بھی کوئی دلیل بتا، کوئی وجہ تو بتا، یا صرف ضد میں آ کے ہی بس اندھے بن گئے ہو؟ فرمایا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کی تخلیق میں پیدا کرنے میں کوئی نقص عیب نہیں پائے گا۔ اور یہ دوسرا مقام 26واں پارہ سورۃ القاف، سورہ قاف، ذرا دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ 26واں پارہ سورۃ قاف، قرآن کریم کے اس انداز پہ ذرا غور کیجئے۔ آیت نمبر 6 ہے سورہ قاف کی۔ اللہ اکبر۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ کیا یہ نہیں دیکھتے اپنے اوپر اس آسمان کو؟ کیف بنیناہا، کس طرح ہم نے اسے بنایا، وزیناہا، کس طرح ہم نے اسے مزین اور آراستہ کیا، وما لہا من فروج، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف، کوئی دراڑ۔ لاکھوں سال گزر چکے ہیں، کوئی دراڑ، کوئی خلل نظر نہیں آ رہا۔ ادھر فرمایا سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہی نہیں کہتا کہ میرے کہنے اوپر بات، فرجع البصر، میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں، نگاہیں لٹا نہ ذرا دیکھ۔ فرجع البصر، پلٹا نگاہیں، حل ترى من فطور، کیا تو دیکھتا ہے کوئی فطور، کوئی شگاف، کوئی پھٹن، کوئی پھٹ نظر آ رہا ہے تجھے؟ حل ترى من فطور۔ اور پھر ایک دفعہ نہیں، ثم ارجع البصر کرتین، یا کرتین تسنیہ ہے، امام زمخشری فرماتے ہیں التسنیۃ للتکرار، یہاں تسنیہ تکرار کے لیے تو معنی ہی ہے، فرجع البصر کرتین، او میرا بندہ ایک دفعہ نہیں، بار بار دیکھ، بار بار ریسرچ کی نظر کے ساتھ، تحقیق کی نظر کے ساتھ، غور و فکر کی نظر کے ساتھ بار بار دیکھ۔ فرمایا او میرا بندہ، میرا چیلنج ہے، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر،
تیری نگاہ تیری طرف پلٹے گی، خاص ان ذلیل ہو کر وہو حسیر، درا حال ہے کہ وہ تھکی ہوگی، تیری نگاہیں ذلیل ہو کے تھک کر واپس تو آ جائیں گی، میری تخلیق میں اسے کوئی نقص اور عدم مناسبت نظر نہیں آئے گا۔ تیری نگاہیں تھک سکتی ہیں، میری تخلیق میں کوئی عیب اور نقص نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے مزین کیا ہے آسمان دنیا کو۔ سماء الدنیا، یہ دنیا مؤنث ہے ادنا کی، دنیا مؤنث ہے کس کی؟ ادنا کی۔ ادنا کا معنی ہوتا ہے قریب، کیا؟ قریب۔ ثم دنا فتدلی، تو دنا قریب، اور دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں قریب ہوتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت دور ہے، دنیا قریب ہے، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اور اس آسمان دنیا کو آسمان دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر والے آسمانوں کی نسبت ہمارے یہ کیا ہے؟ یہ قریب ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے مزین کیا ہے، البتہ تحقیق ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کتنے لاکھوں کروڑوں ستارے ٹمٹما رہے ہیں، کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی چمک آ رہی ہے، رات کی تاریکی میں صاف آسمان ہو اور بندہ صحن میں بستر پہ آ کے لیٹے اور اس چشم فلک کو دیکھے، اس آسمان کو دیکھے تو ستاروں کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ لیکن ایک بات ہری پور والوں کہتے کہتے ساتھ وہ بھی کہہ دوں، قرآن کریم نے فرمایا ستاروں کی تین فائدے، تین اوصاف ذکر کیے۔ کتنے؟ پورا قرآن چھان مارو، انشاءاللہ آپ کو یہی تین نظر آئیں گے۔ ایک فائدہ ستاروں کا، لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، سورہ ملک، ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا۔ دوسرا فائدہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ستاروں کو شیاطین بگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جب بھی شیاطین اوپر چڑھتے ہیں ستاروں ہی سے انگار لے کے فرشتے انہیں دھتکار دیتے ہیں۔ دو، اور تیسرا فائدہ فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے جنگلوں میں اور سمندروں میں کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکو۔ خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں کیا معلوم کر سکو؟ آج بھی باقاعدہ کشتی چلانے والوں سے جا کے پوچھ لو، اس دن ہم کچھ ہی دن پہلے کراچی کی بندرگاہ پر گئے تھے تو وہاں کے کچھ دوستوں نے ہمیں گھمایا، نے کہا 2-3 گھنٹے سفر کرتے ہیں۔ ہم تھوڑا ہی آگے گئے تو جب موجوں کے تھپیڑے لگنا شروع ہوئے تو میرے ساتھی کہنے لگے واپس ہوتے ہیں۔ میں نے بھی کہا چلو واپس ہوتے ہیں، کنارہ نظر نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں پھر ہمیں راستہ کس سے ملتا ہے؟ ہم ستاروں سے راستہ، جنگلوں میں، صحراؤں میں جب کوئی سمت کا پتہ نہیں چلتا تھا تو راستے ستاروں سے معلوم کیے جاتے۔ تو کتنے فائدے ہوئے ستاروں میں؟ اگر آپ کہہ دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ کتنے؟ پہلا فائدہ آسمان مزین ہے، دوسرا فائدہ شیاطین بگائے جاتے ہیں، اور تیسرا فائدہ راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ اگر یہی 3 فائدے میں دیکھتا ہوں تو میرے پیغمبر کے صحابہ میں بھی موجود ہیں۔ فرمایا ستاروں سے آسمان مزین ہے اور میرے پیغمبر کے صحابہ سے دین مزین ہے۔ ستاروں سے شیاطین بگائے جاتے ہیں اور صحابہ کا راستہ بھی شیاطین، عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔
ستارے راستہ معلوم کیا جاتا ہے، اور صحابہ سے جنت اور ہدایت کا راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ جب ستاروں میں 3 فائدے، اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے، جو روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے آپ کو کہتے ہیں قسمت کے ستارے ہم معلوم کرتے ہیں، تو ان دھوکے بازوں کو بھی پہچان لینا چاہیے نا۔ یہ قصہ اتنا لمبا سنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ قرآن کہتا ہے ستاروں کے یہ 3 فائدے ہیں، اور چوتھا اور پانچواں اور 10واں یہ نجومی خدا جانے اس نے کہاں سے لیا ہے۔ آپ کی قسمت کا ستارہ کس میں ہے؟ گردش میں ہے۔ اچھا، اس کو گردش بھی معلوم ہو گئی اس کی۔ اب اس کے پاس پاور ہے کہ تعویذ کے ذریعے اس کو کیا کر لے گا؟ روک لے گا۔ بھائی تو اس کی گردش کو روک سکتا ہے؟ کئی عقل کے اندھے ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ اخبار میں آج تک تعلیم کا دور ہے، ایک صفحہ یہ آتا ہے سے نجومیوں کا۔ ہم آج بھی کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں، یہ کہہ سکتا ہوں بس، کہ اتنا سمجھنے کے باوجود کبھی ستاروں میں مقدر مانتے ہیں، اور وہاں سے بات نہ مانے تو ہاتھ کی لکیروں میں مقدر مانتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ قسمت کی لکیر ہے، یہ فلاں کی لکیر ہے۔ اچھا، آپ 2 شادیاں کریں گے چونکہ لکیریں 2 ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ کہانیاں بنائی ہوئی۔ غالب نے کہا نا، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، تقدیر ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو جن کے ہاتھ نہیں ہوتے کیا ان کی کوئی قسمت نہیں ہوتی؟ پر کیا کریں، جب اکثر میں تقریروں میں کہتا ہوں جب تک عقل مند زندہ ہیں، بے وقوف زندہ ہیں، عقل مند بھوکے نہیں مریں گے۔ جب تک بے وقوف زندہ ہیں، عقل مند بھوکے، ان بے وقوفوں کو بس بے وقوف بنا بنا کے لوٹتے جائیں گے اور کھاتے جائیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان شیاطین کے لیے آگ کا عذاب، دہکتی ہوئی عذاب کا آگ کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَہَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب بھی یہ جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو سَمِعُوا لَهَا، یہ سنیں گے اس جہنم کے لیے، شَهِيقًا دھاڑنا۔ اللہ اکبر، جہنم دھاڑے گی۔ آگ ویسے بھی جب حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے، اور جہنم کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ شہیق۔ شہیق لغت عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک شہیق ایک زفیر۔ زفیر کہتے ہیں جب گدھا رینگتا ہے نا، گدھے کی آواز، تو ابتدائی آواز کو زفیر کہتے ہیں، اور جب آخری آواز ہوتی ہے موٹی تو اس کو شہیق کہتے ہیں۔ عام محاورے میں معنی اس کا کیا تھا چنگھاڑنا، دوڑنا، چلانا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سمعوا لہا شہیقاً، یہ جہنم کے لیے دھاڑنا چنگھاڑنا سنیں گے، وہ ان کی طرف چنگاڑے گی۔ وہی تفور، درا حالے کہ وہ جہنم تفور، جوش مار رہی ہوگی۔ تفور فور، فوارہ، فارت تنور، فوارے کو بھی فوارہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی نیچے سے کیا مارتا ہے؟ جوش مارتا ہے۔ فرمایا وہ جہنم جوش مارے گی، وہی تفور، وہ جوش مارے گی۔ اچھا، تکاد تمیز من الغیظ،
قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے. تو ادھر جہنم کے لیے غصہ بھی ثابت کیا، غیظ. جہنم کو کافروں پر کیا آئے گا؟ غصہ آئے گا، اور اتنا غصہ اور جلال ہوگا اس کا کہ گویا قرآن کہتا ہے تکاد قریب ہے تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹ جائے. جب یہ کیفیت جہنم کی ہوگی تو جانے والے کی حالت کا اندازہ آپ لگا لیں کیا ہوگا. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی ایک گروہ اس میں فوج ڈالی جائے گی جہنم میں، ٹولیاں در ٹولیاں لوگ جائیں گے، تو داخل ہوتے ہوئے جہنم کے دروازوں پہ چوکیدار کھڑے ہوں گے، داروغے. تو یہ گروہ چلاتے روتے ہوئے جائیں گے تو وہ ان کو ٹھہرا کر ایک سوال پوچھیں گے کہ اللہ کے بندو، اتنی تعداد میں جو جا رہے تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا دنیا میں؟ تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا جس نے تمہیں اس جہنم سے ڈرایا ہوتا اور تم بچ گئے ہوتے؟ سوال و جواب سنیے ذرا. قال لهم خزنتها، سألهم خزنتها، تو جہنم کے داروغے چوکیدار ان سے سوال کریں گے الم یاتکم نذیر، او لوگو کیا تمہیں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا تھا؟ تو وہ جواب میں کہیں گے بلا، قالو بلا، کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمیں تو ڈرانے والا آیا تھا، ہمیں اس نے ڈرایا تھا، لیکن فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلایا تھا. کیوں نہیں؟ ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اس ڈرانے والے کو جھٹلایا. اور جھٹلا کے ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نہیں نازل کیا. وہ قرآن پڑھتے تھے کہ یہ اللہ نے اتارا، ہم ان کو جھٹلا کے کیا کہتے تھے؟ ما نزل اللہ، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری. اور ہم ڈرانے والے کو کہتے ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم کھلی گمراہی میں ہو. ہم سمجھانے والوں کو جو گمراہ کہتے تھے. وقالو، اور یہ جہنمی کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ہائے کاش لو کننا نسمع، اگر ہم ان ڈرانے والوں کی بات سن لیتے، او نعقل، یا اپنا دماغی استعمال کر لیتے، ان کی سن لیتے، نعقل، یا ہم عقل سے ہی کام لے لیتے، سمجھ جاتے، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم آگ والوں میں، دوزخ والوں میں نہ ہوتے. ہم نے کسی کی سنی بھی نہیں اور اپنے دماغ سے بات سمجھی بھی نہیں. فاعترفوا بذنوبہم، پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس دوری ہے لعنت جہنمیوں کے لیے. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے. کیسے ڈرتے ہیں؟ بن دیکھے. رب دیکھا نہیں پھر بھی ڈر رہا ہے، جہنم دیکھی نہیں پھر بھی ڈر رہا ہے، قیامت دیکھی نہیں پھر بھی ڈر رہا ہے. تو ایسے ڈرنے والوں کے لیے لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے، معافی ہے، بخشش ہے، بہت بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم چھپا کے کرو بات، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا ظاہر کر کے کرو، اونچی بات کرو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ،
सुदूर, बेशक वो सीनों के राज जानने वाला है। उससे तुम्हारी छुपी हुई बात भी मख्फी नहीं है, तुम्हारी ऊंची बात भी मख्फी नहीं है, क्योंकि इन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा, वो राज भी जानता है जो सिर है, व अख्फा, और राज आने से पहले भी वो उसे जानता है। सिर कहते हैं दिल में बात आ जाए, किस में? मुंह पे ना आई हो, ये सिर है। अल्लाह फरमाते हैं तेरे सिर, असरार कहते हैं ना, असरार और रुमूज, तो अंदर की बात भी जानता हूँ। वह अख्फा, और वो भी जानता हूँ जो अभी तेरे दिल में आई नहीं, 10 साल बाद आएगी। अख्फा और मख्फी है, मैं वो भी जानता हूँ। तू क्या छुपाएगा मुझसे मेरा बंदा? अला यअलमु मन खलका, अल्लाह अकबर, क्या अंदाज है कुरान करीम का। फरमाया तू छुपा के बात कर, तू ऊंचा कर, जाहिर करके बात कर, वो सीनों के राज जानता है। फिर आखिर में आपको फलसफा दे दिया कि बंदे क्यों कर वो नहीं जानेगा, जिसने पैदा किया तो वह वही नहीं जानेगा क्या? फरमाया अला यालमु मन खलका, अला खबरदार, या अला क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया है, मन खलका, जिसने पैदा किया, क्या वो नहीं जानेगा? क्यों नहीं जानेगा? वहुवल लतीफुल खबीर, वही लतीफ है, खबीर है। लतीफ के 2 माने हैं, वही लुत्फ व करम करने वाला है एक माना, और लतीफ वही बारीक बीन है, छोटी छोटी उम्दा उम्दा या मख्फी से मख्फी चीज़ें जानने वाला है, और मख्फी तदबीर करने वाले को भी लतीफ़ कहते हैं। अब ज़रा इस आयत को के ऊपर ये पहला रुकू ख़त्म हुआ, इस राज के साथ एक दूसरी आयत में लाता हूँ, ज़रा आप उसको सुनिए। फरमाया वहुवल लतीफ़ुल खबीर, वही अल्लाह लतीफ़ है, बारीक मख्फी तदबीर करने वाला है, लुत्फ़ व करम करने वाला है, खबीर खबर रखने वाला है। आओ हरिपुर वालों सुनो रब का कुरान। ये मेरे सामने सूरत का नाम है सूरत यूसुफ, 13वां पारा है, जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या मुकम्मल होता है। 100 आयतें मुकम्मल होती हैं। कितनी? घरों में देखना और फिर अहमद जमशेद की इन बातों पे गौर करना, आपको बहुत कुछ इंशाअल्लाह दरवाजे खुलेंगे। फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम का 100 आयतों पर मुश्तमिल तफसीली वाक़या जिक्र करने के बाद कुरान आखिर में आयत नंबर 100 के आखिर में कहता है इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। कितना वाक़या बयान किया, 100 आयात पर मुश्तमिल। आखिर में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, बेशक मेरा रब जो चाहता है उसके लिए बेहतरीन तदबीर करता है, यही उसका लुत्फ है, यही उसका करम है। आप कहेंगे अजीब बात है, इस आयत इस जुमले पे आयत क्यों मुकम्मल की है? तो मैं कहता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का बाप से दूर होना मेरे रब का लुत्फ था, यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाइयों के हाथों कुएं में गिरना यह रब का लुत्फ व करम था, वहां से मिस्र की मंडी में खोटे सिक्कों के बदले बिकना भी रब का लुत्फ व करम था, जेल में जाना भी रब का लुत्फ व करम था, कैदियों का आज़ाद हो जाना और यूसुफ अलैहिस्सलाम का कई साल मजीद रहना भी रब का करम था। फिर नतीजा क्या निकला? ये लुत्फ व करम इसलिए है रब आपसे दूर किया, कुएं में फेंकवाया,
بھائیوں کی سازش کا شکار کیا، زلیخا کی تہمتوں سے گزارا، عزیز مصر کی آزمائش میں ڈالا اور جیل کی سلاخوں میں ڈالا۔ ان ساری باتوں میں لطف ہی یہ تھا کہ جیل سے جب نکالا تو تخت بادشاہی پہ بٹھایا۔ تو رب بتلانا چاہتا ہے میرا بندہ کبھی کبھی تکلیفوں پہ غور نہ جایا کر، میں تکلیفیں دیتا ہوں، ستاتا ہوں، لیکن ستانے کے بعد نوازتا بھی ہوں، لطیف ہے وہ۔ ان ربی لطیف، میرا رب بہت عمدہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔